بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 946 ہے اور ہم سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی آج آپ کے سامنے تشریح کریں گے، آیت نمبر 14 اور 15، 14 and 15۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا بھائیوں نے کہا، لئن اگر، اکلہ اسے کھا جائے، الذئب بھیڑیا، ونحن جبکہ ہم عصبہ ایک طاقتور جماعت ہے، انا بلا شبہ ہم اذن اس وقت لخاسرون یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ فلما پھر جب ذهبوا به وہ بھائی حضرت یوسف کو لے گئے، وہ اجمعوا اور انہوں نے عزم کر لیا، ان یجعلوا کہ وہ ان کو ڈال دیں فی غیابۃ الجب کنویں کی گہرائی میں، واوحینا اور ہم نے وحی کی الیہ یوسف کی طرف، لتنبئنہم تو انہیں ضرور خبر دے گا، تو انہیں ضرور خبر دے گا، بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس کام کی، وَهُمْ جبکہ وہ لَا يَشْعُرُونَ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کر دو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر بھی نہ ہوگی۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھائی کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ دوسری بات، غرض جب بھائی یوسف کو لے گئے، تیسری بات، اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دو۔ چوتھی بات، ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کر دو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ بزرگان محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ مجھے یوسف کی جدائی ہی غمگین کر دیتی ہے، تو بھائیوں نے اس عذر کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس عذر کا جواب ضرور دیا کہ تم لوگ کھیل کود اور تیر اندازی وغیرہ میں مشغول ہو کر یوسف سے غافل ہو جائے ہوگے۔ تو جب بھائیوں نے جواب دیا کہ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور ہماری پوری جماعت ہے تو انا اذا لخاسرون، ہم ایسی صورت میں بالکل ہی خسارے میں پڑنے والے ہوں گے۔ انا اذا لخاسرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا لے۔ اگر ہم سب بھائیوں کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کسی کام کے نہ رہے۔ ایسی صورت میں ہم تو سب کچھ گنوا دینے والے اور ضائع کر دینے والے ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ سارے بیٹے اپنے ابا جان کو اطمینان دلا رہے تھے کہ آپ بے فکر رہیں، ہم یوسف کی پوری طرح حفاظت کریں گے اور ہم یوسف کی حفاظت کرنے کی پوری قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم جیسے لمبے تڑنگے قوت و طاقت رکھنے والے جوانوں کی طاقت اور جوانی کچھ بھی کام نہ آئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بالکل اپاہج ہو گئے۔ اگر اتنا چھوٹا سا کام نہ کر سکے، یوسف کی حفاظت نہ کر سکے، ایک چھوٹے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر جب وہ سارے بھائی یوسف کو لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ انہیں یوسف کو، اپنے ہی بھائی کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، ان بھائیوں نے جب باپ کو اس بات پر راضی کر لیا اور اطمینان بھی دلا دیا کہ وہ حضرت یوسف کی حفاظت کریں گے، تو باپ نے انہیں یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ سب حضرت یوسف کو لے کر چلے گئے اور پکا ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیں، جس کنویں میں ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
ڈالا تھا اس کنویں کے بغیر، اس کنویں کے بغیر بغیر میں مطلب یہ کہ اس کنویں کے سلسلے میں کچھ مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کا کنواں تھا. وہ کنواں کون سا تھا؟ وہ کنواں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا کنواں تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اردن کی سرزمین کا کنواں تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مصر اور مدین کے درمیان واقع کسی جگہ کا کنواں تھا. ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اتارا، خوب مارا پیٹا، ان کی توہین کی اور ان کے قتل کا ارادہ کیا، اور ان کو ڈول کے ذریعے کنویں میں اتارا. جب کنویں کی گہرائی کے آدھے حصے تک پہنچے تو ان کو وہاں سے گرا دیا تاکہ یوسف مر جائے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں گر پڑے اور ایک چٹان کا سہارا لیا. پھر ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو پکارا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گمان اور امید پر کہ ان بھائیوں کو ان پر رحم آئے گا جواب بھی دے دیا. ان بھائیوں نے ایک چٹان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا تاکہ یوسف ختم ہو جائے، مگر بڑے بھائی یہودا نے ان بھائیوں کو اس ظالمانہ حرکت سے روکا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس کو رب ذوالجلال بچائے اس کو کون مار سکتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کر اگر کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہے اور رب ذوالجلال کا ارادہ اس کو زندہ رکھنا ہو تو خدا کی قسم پوری دنیا کی طاقت اس کو موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے پورے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال کر مار دینا چاہا، لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا ارادہ کیا، ان کو زندہ رکھنے، ان کے مستقبل کو پروان چڑھانے کا ارادہ کیا. اور پھر اللہ نے حضرت یوسف کی طرف وحی کے ذریعے سے بتایا، یوسف آج تم کنویں کی گہرائی میں ہو، آج تم بظاہر بے یار و مددگار ہو، لیکن ایک وقت آئے گا ہم تمہارے مستقبل کو چمکا دیں گے. ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے اس سلوک کے بارے میں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا کہ ایک سوکھے اور گہرے کنویں میں ڈال دیا تھا، جب تم ان کو بتاؤ گے کہ تم بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم ہی یوسف ہو، تم ہی یوسف ہو. اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور ہم نے یوسف کے پاس وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں یہ بات چتلاؤ گے اور وہ نہیں جانیں گے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن بھائیوں نے تمہارے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں سے یہ بات بتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اور ان بھائیوں کو اس وقت معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جس سے یہ بات کر رہے ہیں وہی یوسف ہیں جن کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. یہ رب ذوالجلال کی قدرت تھی اور اس کا وہ ارادہ تھا اور اس کی مہربانی اور رحمت بھی تھی کہ اس نے حضرت یوسف کے ساتھ عسر یعنی تنگی کے بعد یسر یعنی راحت کا معاملہ فرمایا اور اس مصیبت سے انہیں نجات دی جس مصیبت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں مبتلا کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس حقیقت سے باخبر کرنا ایسے ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جانب اس وقت وحی کی گئی جبکہ ان کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بات آئی کہ فرعون کی جانب سے جب اس وقت آیا جبکہ ان کے بچے کے قتل کا خوف اور اندیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی تھی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ ان کو دودھ پلاؤ پھر اس کے بعد ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو. جس طرح وہاں وحی کی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو یہاں وحی کے ذریعے سے مضبوط کرنا تھا، ان کو اطمینان دلانا تھا کہ جو کچھ تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازشیں اور حرکت کر رہے ہیں اس پر تم غم نہ کرو. یقیناً تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے غم سے چھٹکارا بھی ہے اور غم سے نکلنے کا راستہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں کی سازش کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں اس بات کی خبر دو گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کس قدر بری حرکت کی تھی اور جس وقت تم انہیں یہ بات کہو گے اس وقت ان بھائیوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم ہی یوسف ہو. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارتاً یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم کنویں سے صحیح سلامت زندہ نکلو گے اور تم ایسے مقام پر پہنچو گے کہ ان بھائیوں سے تم خطاب بھی کر سکو گے.
اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 89 میں ہے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جاہل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔